میں شیخ امین الدین مجاور، یہ مزار شریف ہے اسد الاولیاء وعارفین سلطان مشائخ حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ خواجگان چشتیہ سلسلے سے 21ویں خواجہ ہیں آپ، اور آپ کا نسب ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ ان کی 11ویں پیڑھی ہے۔ تو آپ کی پیدائش ہے ہانسی ہریانہ، 654 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ نے بچپن جیسا ہوش سنبھالے ویسے بچپن سے ہی جو ہے تو آپ دین کی تعلیم کی طرف جٹے رہے۔ تو آپ نے 20 سال کی عمر تک مکمل تعلیم کی۔ آپ کو نہ کھانے کی وہ تھی نہ کسی چیز کی تھی، بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے آپ۔ تو آپ 20 سال کی عمر میں والد و والدہ کی اجازت سے آپ جو ہے تو دہلی میں نکلے، اور دہلی میں نکلنے کے بعد میں محب نظام الدین علیہ سے بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد میں وہیں پر آپ خدمت کیے، لنگر بنانا، لنگر تقسیم کرنا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے 34 برس تک وہاں پر خدمت کی، لنگر بناتے رہے، لنگر تقسیم کرتے رہے، اور آپ نے جو ہے تو وہاں پر چلہ کشی بھی کیے، جو کہ عشاء کی نماز پڑھنا، وہی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا آپ نے۔ 30 برس آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، اور 30 برس آپ نے روزے بھی رکھے۔ داؤد علیہ السلام جو روزے رکھتے ہو، داؤدی روزے رکھے آپ نے، ایک دن وقفے کا روزہ۔ تو آپ افطار کے وقت معمولی کھجور سے افطار کرنا، پانی پینا، بعد نماز مغرب کے جو کو مٹھی بھر جو کو جو ہے تو پانی میں بھیگنے کے ڈالتے تھے مٹی کے کنڈے میں، وہی لگانا اور وہی پینا۔ تو ساری زندگی میں آپ جو ہے 84 سال کی عمر تک آپ نے 7 پیلی اناج کھائے، 7 پیلی، جو کہ آج 17 ساڑھے 17 کلو ہوتے ہیں اناج کی۔ تو آپ نے اللہ کی جو عبادت کی، تو محب نظام الدین اولیاء نے کہے کہ محب نظام الدین اولیاء کہے کہ بابران بعد نماز عصر کے سحل کے لیے چلنا ہوگا۔ تو بعد نماز عصر کے سحل کے لیے بابران اور محب نظام الدین اولیاء آپ کے پیر و مرشد محب نظام الدین اولیاء دونوں میں ڈھیلا لائیے۔ تو آپ جو بھی ڈھیلے کو ہاتھ لگا رہے سونا بن جا رہا، جو بھی ڈھیلوں کو ہاتھ لگا رہے سونا بن جا رہا، آپ نے ڈھیر ڈال دی اور سونا لے کے آپ کے پاس میں آئے۔ جو ضرورت کے لیے کام کی، کیا کام کر رہے آپ وہ چیز پھینک دیے۔ تو حجرے میں آپ گئے، حجرے میں جانے کے بعد میں محب نظام الدین علیہ نے آپ سے کہے کہ بھائی آپ کے چھوٹے بھائی مولا منتجب الدین زرزیر بخش دولہ رحمۃ اللہ علیہ 7 ربیع الاول 700 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ ہی کو جو ہے تو ان کے جو آدھا کام کیے دین کا، آپ پورا مکمل آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے لائق نہیں ہے کوئی۔ تو اسی طریقے سے آپ کو 11 صفر 710 ہجری میں آپ کی خلافت ہوئی، اور محب نظام الدین علیہ نے آپ کو خلافت دیے، اور خلافت دینے کے ساتھ ساتھ سرکار جو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہ مبارک اور پیر مبارک بھی آپ ہی کو دیے، اور 700 پالکی بھی آپ کے ساتھ روانہ کی۔ تو آپ 11 ربیع الاول 710 ہجری میں برہان پور میں آئے۔ برہان پور میں آنے کے بعد میں اتالی ندی کے پاس میں عصر کا وقت ہو چکا تھا نماز کا۔ تو آپ نے اتالی ندی سے کہا تھم جا، تھم گئی۔ آپ نے وضو وغیرہ کیے، اور وضو کرنے کے بعد میں عصر کی نماز ادا کیے، بعد میں کہے پلٹ جا، پلٹ گئی۔ تو اسی طریقے سے مغرب کی نماز وہیں ادا کیے اسی مقام پہ، اور عشاء بھی وہیں ادا کیے، اور رات بھر آپ کی عبادت مشغول رہے، تو پورے گاؤں میں روشنی پھیل گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے موجودہ جو بادشاہ تھا نصیر الدین خواہ فاروقی، انہوں نے کہا کہ بھئی اتنی بڑی روشنی کون سی ہستی یہاں تشریف لائی؟ تو آپ سے بعد نماز 12 ربیع الاول کو بعد نماز فجر کے آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ آنے کے بعد میں جب 700 پال کے مجمع دیکھا اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا، تو آپ کے قدموں بھی گر گیا۔ آپ قدموں گرنے کے بعد میں آپ نے اسے وہ دعا دیے کہ جا تیرے صحابہ اللہ 4 ہو جائیں گے، مگر تیرے بادشاہ کے کام میں نہیں آئیں گی۔ میں دکن میں جا رہا ہوں، اس گاؤں کا نام روضہ شریف رکھوں گا، لا کے چھوڑ دینا۔ تو بادشاہ نے صحابہ اعلیٰ ہوتے گئے، آپ کی گود میں دیتے گئے، آپ سے بیعت ہو گیا، بیعت بھی ہو گیا تھا، اور بیعت ہونے کے بعد میں صحابہ اعلیٰ ہوتے گئے، آپ کی گود میں زیر پرورش کے لیے آپ نے وہ کیے۔ اسی مقام کو، یہ جو آپ کی مزار شریف ہے، یہ گاؤں کو بھی آپ نے بسایا، خلدآباد جو نام رکھا گیا، پہلے آپ نے نام رکھے تھے، گاؤں کا نام روضہ شریف رکھے تھے آپ نے، اور روضہ شریف کے بعد میں پھر خلدآباد شریف رکھا گیا، جو کہ آپ کی بارگاہ ہیں۔ تو آپ 700 پالکی جو ہے تو آپ کے ساتھ میں جو ہے تو یہاں سے روانہ ہوتے گئی، تقریباً پورے دکن میں دین اسلام پھیلانے کے لیے۔
پھر آپ کی حیات زندگی 30 سال رہی. 738 ہجری میں 11 صفر 738 میں آپ کا وصال ہوا. وصال کے کچھ چند سال بعد جو ہے تو خیر پڑ گیا, دشکال پڑ گیا. تو ہمارے بزرگ لوگ بھوکے پیاسے آپ کی خدمت کرتے تھے. ایک دن آپ سے عرضی کیا, بابا ہمیں اجازت دو, ہم دوسرے کو ہم جا کے کمائیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. تو آپ نے بشارت دی کہ آپ جائیے مت, آپ کی رشتے پائیں گے تو استعمال کرنا. تو یہ فرشی میں بعد نماز فجر کے یہی فرشی کے اندر 42 کی سلاخیں نکلتی تھی چاندی کی. تو اس سے اوپر کے حصہ کاٹنا, جڑ کا حصہ چھوڑ دینا, تو اسی طریقے سے کاٹنا اور فروٹ کرنا, اور اس کا لنگر وغیرہ بنانا, تقسیم کرنا سب کو. ویسے کئی برسوں تک یہ بھی سلسلہ چلتا رہا. پھر بعد میں جو ہے تو بادشاہ لوگ آئے. بادشاہ لوگوں نے جو ہے تو آپ کی زندہ کرامت دیکھنے کے بعد میں آپ کے نام پہ کچھ زمینت دیے, جو کہ جریمت پیدا ہوا, کھیتی باڑی اناج پانی افرازی ہو گئی. کہ آپ نے بشارت دی, آپ کا تو کھانے پینے کا مسئلہ ہو چکا ہے. اب جو حصہ جو کاٹتے تھے جڑ سے جو حصہ باقی رہتا تھا وہ چھوٹی سے اتنی بڑھیں گی, اس کا مٹ جایا کریں گے تاکہ قیامت کا نشانی جاری رہے گی. باقی کہتے ہیں کہ اتنی بڑھتی ہے, اس کا مٹ جاتی ہے. ادھر بھی دیکھ لیجیے, یہاں پر بھی ہے, ادھر بھی دیکھ لیں, ادھر بھی دیکھ لیں, اور دیگر مقامات کے اوپر بھی ہے, ادھر بھی دیکھ لیں بارگاہ کے سامنے. اور ادھر بس اتنی سائنس کی بڑھ جاتی ہے, اس کے بعد میں مٹ جاتی ہے. مٹنے پتھر ایسا ہو جاتا, مٹنے کے بعد پتھر ایسا ہو جاتا, پھر صاف ہو کے دوسرے پہ نکلتی جیسے ہی نکل رہی. یہ بھی آج بھی کرامت جاری, آج بھی نکلتے ہیں, مٹتے. بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا دعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ